پھر لے لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہم دوستی بڑھا رہے ہیں, کہ ہم ٹیبل پر بیٹھ کر ٹرمپ بھارت یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ پوٹینشیل کہاں ہے اور کتنا ہے. وہ چین کے ساتھ بھی گلے لگ سکتا ہے, رشیا کے ساتھ تو پہلے ہی بھی ان کے اسٹریٹجک اور پریویلیج ریلیشن شپ ہیں. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈیا اور امریکہ کی ڈیل ہو گئی ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی وہ پریشر کامیاب نہیں ہوا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا. یعنی ہم نے تو کیا کیا حسین سپنے دیکھنے شروع کر دیے تھے کہ اب امریکہ ہمارا دوست ہے, امریکہ ہمیں بھر بھر کے ڈالر دے گا اور ہم جو ہے یہاں سے بیٹھے بیٹھے جو ہے کچھ بھی بولیں گے انڈیا کے بارے میں, کوئی بھی بات کریں گے, کچھ بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے بولیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ ہماری بات کو سنیں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کون سا ایک دم سے پلٹا کھایا ہے کہ ٹرمپ پہ تو مجھے تو کبھی بھی اعتبار نہیں تھا. ٹرمپ کا مودی کی طرف مڑنا خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہ جو ہم نے ٹرمپ کے لیے کہا تھا نا امن ایوارڈ کا, وہ فوراً ہمیں اپنی سفارش واپس لے لینی چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. ٹرمپ کی تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ پریزیڈنٹ مودی اور پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ پوٹن نے ہاتھ میں لا لیے ہیں. صبح کو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر کا ایک بیان آتا ہے کہ ہم نے انڈیا کو چین کے ہاتھوں کھو دیا, اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد بیان آتا ہے کہ نہیں, تعلقات تو بہتر ہیں, اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں بڑی کامیابیاں ملی ہیں بھارت کو اور سو کالڈ پاکستان کو بڑا سائیڈ لائن لگا دیا گیا ہے. بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور انڈینز کو اس چیز کو وہ ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ہمیں پہلے پتا تھا کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے, یا کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں سوچ کچھ اسی طرح کی ہے لوگوں کی کہ چاہے اپنا ٹکے کا فائدہ نہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان ہو جائے تو ہم پارٹی کرتے ہیں. تو فرینکلی اسپیکنگ جو روس ہے وہ اسلحہ اور توانائی اس دونوں میں جو ہے وہ بھارت کا ایک سب سے بڑا وینڈر بن چکا ہے. S-400 سے لے کے جوہری تعاون تک, اور اس کے بعد اب ڈسکاؤنٹڈ آئل والی جو ڈیلز ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو جو بھارت ہے وہ ماسکو کی سب سے بڑی ایک منڈی ہے. جشن تو بنتا ہے ان کا کہ اگر صدر ٹرمپ نے جو ان کی پالیسیز ہیں اس وقت ویزاوی انڈیا, ان میں تھوڑی فلیکسیبلٹی نہ دکھائی یا ان کو ان کے پرسپیکٹو سے درست نہ کیا, تو بھارت کے لیے آپشنز موجود ہیں. صدر کی جانب سے سامنے آیا ہے, اس سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سلمان عابد صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ کیا واقعی ایک بار پھر سے امریکہ اور بھارت کے درمیان دوستی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو جو امریکی صدر ٹرمپ ہے وہ بہت سے بڑے رہنماؤں کی طرح یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں, اور یہ جو بھی شنگھائی کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو ابھی کل ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا تھا اس میں باقاعدہ ایک طنزیہ جملہ کہا گیا تھا چین کے حوالے سے, روس کے حوالے سے اور دیگر ملک کے حوالے سے. اور آج جس طرح سے باقاعدہ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ اور نریندر مودی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے, اسے اپنا دوست کہا ہے اور کہا ہے کہ فکر نہ کریں, ہم اور آپ اکٹھے مل کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے, تو یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے دنوں میں ہمیں امریکہ اور بھارت کے درمیان یا نریندر مودی کے درمیان ایک تلخی نظر آ رہی تھی, اور ٹرمپ کے بیانات سے بھارت کی سفارتکاری کے طور پر بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے آج. اور اسی لیے نریندر مودی نے بھی جواباً جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ میں آپ کے پیغام کی قدر کرتا ہوں اور ہم انشاءاللہ مل کر چلیں گے. اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جب امریکہ جیسی سپر طاقت کسی ملک کے ساتھ دوستی اور یکجہتی کا اظہار کرتی ہے تو ہمیں بھی بطور پاکستانی ذرا تھوڑا سا کانشیس ہونا چاہیے جذباتی ہونے کی بجائے, کیونکہ دیکھیے اکنامک لڑائی کے اندر جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ چائنا نے بھی بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بات کی ہے, اگرچہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن اکنامک ٹریڈ کے اندر تو وہ بھارت کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی تھوڑا سا ایک کوشن ہے کہ ہمیں اپنے جو ریجنل جو کوآپریشنز ہیں اور ریجنل جو کنیکٹیویٹیز ہیں ان کو دوبارہ سے جسے کہتے ہیں نا زوردار طریقے سے, یعنی اب آپ رشیا کی بات کر رہے ہیں, آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں, تو اب آپ جب پاکستان اسٹریٹجک ریلیشن شپ بلڈ کر رہا ہے تو اس کا اظہار جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی, امریکہ کی طرف سے بھی آئے گا, بھارت کی طرف سے بھی آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر یہ جو امریکہ اور بھارت کا جو سیاسی رومانس جو پہلے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا تھا, لیکن آج کے بیان بازی کے بعد لگتا ہے کہ جیسے کچھ تعلقات کی بحالی کی طرف گیا. اور میں نے اسی پروگرام میں پرسوں کہا تھا کہ کچھ سفارتکار ہندوستان سے اور امریکہ سے تعلقات کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اگر یہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے اور کتنی گرم جوشی جو ہے وہ نریندر مودی اور کتنی گرم جوشی جو ہے امریکہ دکھاتا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ بھارت کا کنسرن ہے وہ جو 51% ٹیرف ہے, اگر وہ 14-15% کے اوپر ٹیرف آ جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی ایک بڑی کامیابی ہوگی. میں تو سب سے پہلے میری خواہش ہے کہ وہ جو ہم نے ٹرمپ کے لیے کہا تھا نا امن ایوارڈ کا, وہ فوراً ہمیں اپنی سفارش واپس لے لینی چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے.
اور ہاتھ سے نکل جائے بات تو لے لینی چاہیے کیونکہ ٹرمپ کا مودی کی طرف مڑنا خطرے کی گھنٹی ہے، اور بھائی محفوظ لفظوں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ پہ تو مجھے تو کبھی بھی اعتبار نہیں تھا، اور ٹرمپ ہو یا کوئی بھی دنیا کا سربراہ وہ اپنے ملک کے مفادات کو دیکھتا ہے۔ یہ تو ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ جو ہم حکومت میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے مفادات کو دیکھتے ہیں، ورنہ دنیا کے اندر ہر ملک جو ہے وہ صرف اپنے مفادات کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ واحد ملک ہے جس کے حکمران جب جاتے ہیں کسی دورے پہ تو اپنے بچوں کو بٹھا کے لے جاتے ہیں جہاز میں۔ سو ٹرمپ جو کر رہا ہے وہ اس کی اپنی پالیسی ظاہر ہے۔ جب اتنا بڑا آپ ایک وہ بنانے جائیں گے محاذ جس میں روس ہوگا، چین ہوگا، ترکیہ ہوگا، ایران ہوگا، پاکستان ہوگا، تو وہ اس خطے کے اندر نچلا تو نہیں بیٹھے گا۔ اور وہ ڈیفینیٹلی پھر کیونکہ جس طرح مودی نے اس شنگھائی کانفرنس میں کیا کہ مین تصویر میں نہیں گیا، پھر کچھ اور نہیں کیا، تو وہ ڈیفینیٹلی اسے بھی پتا تھا کہ جب اتنا بڑا ہوا کھڑا ہوگا تو ٹرمپ جو ہے اس کی تو نیند اڑ جائے گی اور اسے میری ضرورت پڑے گی۔ 50% ٹیرف کو اگر وہ 15%، 30%، 20% بھی لے تو بھارت کی موجیں لگ جائیں گی۔ لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم تو ٹرمپ کی محبت میں اتنے وہ ہو گئے تھے کہ ہمیں نہ غزہ کے بندے مرتے نظر آ رہے تھے، نہ شہادتیں نظر آ رہی تھی، نہ مسلم ممالک کی مزری نظر آ رہی تھی، نہ ایران کے اوپر حملے نظر آ رہے تھے۔ ہم کہہ رہے تھے ٹرمپ نو کسی طرح بادشاہ بنا دیو، سر تے تاج پا دیو کہ امن دا وارڈن دے دیو۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ٹرمپ کی ٹرمپی آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنی شروع ہوں گی جب وہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ اپنی وہ بڑھائے گا، سائرہ بانو صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پھر باتیں کرے گا۔ سائرہ جی۔ جی مہنگا نہیں، میں تو ان کی باتوں کو وہ کہہ کر سیکنڈ کہہ رہی تھی کہ بالکل صحیح بات ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہم تو بڑی جلدی ڈل جاتے ہیں، تو وہ جس طریقے سے وہ محبتیں، اور پھر وہی بات ہے کہ یہ تو بالکل صحیح کہا، میں ان کے ساتھ ہوں کہ وہ جو نوبل پرائز کی جو سفارشات دی ہوئی ہے وہ واپس لے لیں۔ سب ملک اپنا اپنا دیکھیں گے، کوئی سارا کوئی رشتے دار تو نہیں ہے، ہر کوئی اپنا دیکھیں گے۔ لیکن ابھی میں کچھ ٹویٹس وغیرہ پڑھ رہی تھی تو یہ اس کے تیل کے لیے کہ جو انڈیا نے رشیا سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور پھر وہاں سے ٹویٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ اپنے مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ٹریڈ چل رہی ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی ایک ہم ہیں اتنے پڑوس میں ایران، پاکستان، گیس پائپ لائن، تیل پائپ لائن، ایک کسی نے یوں کر کے ایسے کیا اور ہم نے وہ منصوبے وہیں پر بند کر دیے۔ لیکن اپنے ملک کے لیے کہ سستا تیل یہاں سے لیں اور یہ جو ملک کی اکانومی ہے جو معیشت سیدھی ہو، لیکن ہم پھر ادھر ہی دیکھتے ہیں، لیکن ایسا دھوبی پٹکا دیں گے۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی جو کہتے ہیں کہ جو لیڈران آئے ہیں اب وہ بات نہیں رہی، وہ ایک چیز جو ہوتی تھی وہ نہیں ہے۔ اب ہر ملک اپنا مفاد دیکھے گا۔ یہی چیز ہمارے حکمرانوں کو بھی خدا کرے سمجھ آ جائے کہ اپنے بچوں کو نہیں، اپنے ملک کا مفاد، اور کسی بھی ملک کے پیچھے نہیں لگنا کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ برادر ملک اور وہ برادر ملک۔ سب سے پہلے اپنا ملک، اپنی عوام کے مفادات، پھر اس کے بعد کو دوسری بات۔ اس والی بات پر تو سائرہ جی مکمل طور پر کلیئرٹی ہے پاکستان کو کمانڈ کرنے والوں کی بھی کہ ہم ایک سوورائن اسٹیٹ ہیں اور اپنے فیصلے خود مختاری سے کریں گے، ہمیں کس کے ساتھ اپنے الائنس رکھنے ہیں، کس کو اسٹریٹجک پارٹنر بنانا ہے، اس کے اوپر بہت وضاحت ہے۔ جی آپ درست فرما رہی ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ٹرمپ نے حسب معمول یو ٹرن پھر لے لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہم دوستی بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہی بات امریکی وزیر تجارت جو ہے باورٹ جو ہے، انہوں نے بلومبرگ کو جو بات کہی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ٹیبل پر بیٹھ کر ٹرمپ، بھارت، یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آبادی بڑی ہے نا ان کی، اچھا آبادی بڑی ہے تو بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی جو مڈل کلاس جو ہے، مڈل کلاس موجود ہے، اور پورا یورپ اور امریکہ کے منہ میں پانی للچایا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کو کیپچر ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ بھارت اگر تڑی جو کرا رہا ہے نا، اصل تڑی جو مین بات ہے، وہ اصل تڑی جو بھارت کروا رہا ہے امریکہ کو کہ دی کوارٹ میں چلا گیا بھارت تو اتحاد ختم ہو جائے گا دی کوارٹ کا، یہ امریکہ کو قبول نہیں ہے۔